بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مردوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ ادھر اس چیز کی طرف پہنچ گئے ہیں جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور مردوں کو جو گالی دی جاتی ہے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں جو دو مختلف حدیثوں میں ہیں۔ ایک اس حدیث میں بیان فرمایا کہ مردوں کو گالی اس لیے نہ دو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کیے ہیں وہ ان کا صلہ حاصل کر لیں گے، پا لیں گے۔ اچھے کیے ہیں تو وہ اچھائی کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر انہوں نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ اس برائی کا انجام پا لیں گے۔ اس لیے ان کو گالی مت دو، تمہاری گالی دینے سے ان کو کوئی فائدہ یا اثر نہیں ہوگا۔ حقیقت میں یہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب لوگ تھے ان کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک رسم تھی یا ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جو لوگ ان کے فوت ہو جاتے تھے اپنے فوت شدہ لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کرتے، اور جو زندہ تھے ان کی توہین کرتے، جو مر گئے ہیں فوت ہو گئے ان کے بارے میں ان کو گالی دیتے اور برے کلمات کہتے۔ حتیٰ کہ جو ان کے شعراء تھے، شاعر حضرات، وہ ان کے ذکر کرتے اور ان کے قصیدے پڑھتے جس سے لوگوں کے دلوں میں حقد اور کینہ، بغض، عداوت پیدا ہوتی، اور اس کا انجام یہ ہو جاتا کہ لوگ جو ہیں وہ سالہ سال لڑائی میں رہتے، ان کی صبح لڑائی میں اور ان کی شام بھی لڑائی میں گزرتی، یعنی ان کی جو لڑائی ہے وہ ان کی گردنوں سے اترتی نہیں تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے جاہلیت کی یہ جو رسمیں تھیں، یہ جو ان کے اندر عصبیت تھی، اس کو ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اچھے اخلاق کی تلقین کی اور ان کو دعوت دی۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو گالی نہ دو کیونکہ تم اس وجہ سے زندہ کو تکلیف دو گے۔ میرے بھائی اب دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو یہ ہے کہ مردہ کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ ان اعمال کا بدلہ اللہ سے پا لیں گے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جو انسان مردہ ہے، فوت ہو گیا، اس کو گالی دینے سے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں، ان کو گالی دینے سے تکلیف پہنچے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اس لیے مسلمان کو، خصوصی طور پر مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو فوت ہو گئے ہیں ان کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو گالی دی جا سکتی ہے یا مشرکین کو گالی دی جا سکتی، نہیں، نہ کفار کو گالی دی جائے گی نہ ہی کسی مشرک کو گالی دی جائے گی۔ اس کا جو نقصان ہے اور اس کے بدلے میں
تمہیں بھی گالی دیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اگر تم مشرکین کے یا کفار کے معبودوں کو گالی دو گے تو اس کے بدلے میں وہ جہلیت کی بنا پہ ناعلمی کی وجہ سے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، اس لیے ان کے ربوں کو، ان کے جو معبود ہیں ان کو گالی مت دو۔ میرے بھائی یہ جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک تکلیف کے ساتھ ہے، ایک ایذا کے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ تھا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مہاجر وہ انسان ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہمارے ہاتھ چلتے رہے کسی مسلمان کے خلاف، ہماری زبان جو ہے صبح سے لے کے شام تک مسلمان کے خلاف چلتی رہے تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ اس لیے پھر ہمارا اسلام صحیح نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیسا ہے، کیا میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس لیے اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں کیسے اعمال کرتا ہوں۔ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اسی طرح وہ لوگوں کے پاس ایسی چیز لے کے آئے جس کو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئے اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے، ان کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے تکلیف مت دے۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ نے اس اور جنازے کے بارے میں کہا، یعنی کسی ایک عورت کا جنازہ تھا، اس جنازے کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یہ بڑی اچھی عورت تھی اور اس کی تعریف کی، اچھے کلمات اس کے بارے میں کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا واجبات، اور کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کے بارے میں برے کلمات کہے، کہا کہ یہ بدترین تھی، اس کا شر بہت زیادہ تھا، یعنی اس کے بارے میں برے کلمات کہے اور اس کی تعریف نہیں کی۔ آپ نے فرمایا واجبات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، دو جنازے گزرے ہیں، دونوں کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے تھی، آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ہی کلمہ فرمایا کہ واجبات، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے بارے میں تم نے تعریف کی کہ وہ ایک اچھی عورت تھی تو میں نے کہا واجبات، یعنی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے برے کلمات کہے تو میں نے کہا واجبات، تو گویا اس عورت کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہو دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت شدہ انسان کے بارے میں خصوصاً حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کی اچھائیوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کی برائیوں کو چھوڑ دو۔ اب اس کی برائیوں کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کی خوبیوں کو تلاش کرو اور اچھائیوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ جب اپنے بھائی کی اچھائی بیان کرو گے اللہ کے ملائکہ جو ہے وہ زمین پہ ہوتے ہیں، جب اپنے بھائی کے بارے میں اچھا کلمہ کہو گے تو وہ تمہارے بھائی کے لیے جنت کی دعا کریں گے، اور اگر تم اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرو گے، برے کلمات کہو گے اور ان کے بارے میں شب و شتم کرو گے تو گویا کہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ تمہاری تائید پر آمین کہیں گے، یعنی تم نے ان کو تکلیف دی یا تم نے جو ان کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں، اور انہی بری کلمات کی وجہ سے وہ بھائی جو ہے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا خیال کریں، اپنے ہاتھ کا خیال کریں۔ میرا ہاتھ جو ہے وہ کسی مسلمان کے خلاف تو نہیں چلتا، میری زبان جو ہے وہ کسی مسلمان کے بارے میں استعمال تو نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔